اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے احوال کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کو جھٹلا دیا، ان ہدایت کے ذرائع اور وسائل سے فائدہ نہ اٹھایا اور دنیا کی زندگی میں مست ہو کر انہوں نے ایمان والوں کا تمسخر اڑایا اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور دین حق میں اختلاف کیا اور راہ راست سے انحراف کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کو یہ ترغیب دی، یہ اس بات کی تعلیم دی کہ یہ لوگ تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، مصائب دیتے رہیں گے، ان سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ ان کی ان ریشہ دوانیوں سے، ان اذیتوں سے، ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف جہاد کے لیے ثابت قدم رہنا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ جہاد کرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے تمہیں جہاد کرنا پڑے گا اور جہاد کرتے ہوئے تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، اذیتیں بھی آئیں گی۔ یہ جو جنت کا حصول ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہیں ابھی تک وہ حالت، وہ کیفیت، وہ تکالیف نہیں آئیں ان جیسی جیسا کہ پہلی قوموں کو آئی تھی۔ پہلی قومیں جن تکالیف میں، جن اذیتوں میں، جن پریشانیوں میں، جن آزمائشوں میں مبتلا ہوئی تھیں، راہ حق کے اندر جو انہیں تکالیف آئی تھی وہ ابھی تمہیں نہیں آئیں۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں تو تکلیفیں پہنچی تھیں، انہیں مالی اعتبار سے تکالیف پہنچی تھی، مالی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ البأساء سے مراد مالی تنگی، والضراء اور جانی تنگی آئی تھی، انہیں بیماریاں آئیں، انہیں آزمائشیں آئیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ہر طرح کی تکلیفوں کے اندر وہ مبتلا ہوئے۔ وزلزلوا، اور تکالیف اس حد تک آگے بڑھ گئیں کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، ہلا دیا گیا۔ اور جب یہ جھنجھوڑنا، یہ ہلانا، یہ تکالیف، یہ آزمائشیں، یہ اذیتیں اتنی بڑھی کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ وہ رسول جو لوگوں کے اندر مبعوث ہوئے ہوتے تھے وہ بھی انتہائی تکالیف کو برداشت کرتے کرتے اور ان کے ساتھ ایمان والے وہ کہہ اٹھتے تھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ یعنی تکالیف اس قدر حد سے بڑھ جاتی تھیں، آزمائشیں اس قدر حد سے بڑھ جاتی تھیں اور اس قدر جھنجھوڑ دیے جاتے تھے، ہلا دیے جاتے تھے کہ انبیاء اور ان کے ساتھ ایمان والے یہ کہہ اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی ایک انسان جب بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد کا وہ طلبگار ہوتا ہے، اور جب مدد آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو تو وہ بولتا ہے یا اللہ کب مدد آئے گی، کب مدد آئے گی۔ تو یہ حالت ہو جاتی تھی ان کی۔ اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جواب دیا، ان انبیاء کی اور ان لوگوں کی لبیک پر اور ان کی تکلیف پر، کہ جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس ضرورت کو جب اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے تو وہ اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا تھا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے اور وہ مل کر رہے گی، لہٰذا تم صبر سے کام لو، استقلال سے کام لو، استقامت سے کام لو۔ یہ آیات مبارکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ غزوہ خندق کے موقع پر پیش آئیں۔ غزوہ خندق بہت شارٹ سا ٹائم تھا اور تمام صحابہ کرام خندق کھودنے پہ مصروف تھے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود
خندق کے اندر کھدائی کرتے رہے، اپنے آپ کو انہوں نے خود پیش کیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ غزوہ احد کے وقت پیش آئیں۔ ان دونوں صورتوں میں مسلمانوں پہ بہت بڑی ایک مشکل وقت آیا تھا اور پریشانی کا عالم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حوصلہ دینے کے لیے، یہ تسلی دینے کے لیے کہ بھئی پہلی قوموں کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں آئی تھیں، اور وہ تکالیف اس قدر حد سے بڑھ گئی تھی کہ وہ اللہ سے مدد کے لیے پکار اٹھے تھے، چیخ اٹھے تھے۔ علامہ اقبال نے مسلمان کے لیے یہ اس طرح کا جو منظر ہے وہ اس انداز سے پیش کیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لینا اور اس کے بعد جو ایمان قبول کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ آزمائشوں کی بھٹی کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا ہے۔ جنت کا حصول بہت آسان نہیں ہے، جنت کا حصول مشکلات کے رستے سے گزر کے ملنے والی چیز کا نام ہے۔ جنت ملتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پھر جنت کا حصول ہوتا ہے۔ جنت ایسے نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا آمنا کہہ کر اس کے بعد لیٹ گئے آرام سکون سے اور یہ پھولوں کی سیج ہے، نہیں، یہ کانٹوں کا بچھونا ہے، یہ آزمائش ہے۔ پھر اس کو خود ہی نہیں اختیار کرنا ہوتا بلکہ اس کو نافذ کرنے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ جو ایمان لے کے آئے ہیں، خود قبول کیا ہے، اس کو اس کا اطلاق کرنا ہوتا ہے، اس کا نفاذ کرنا ہوتا ہے، اور یہ نفاذ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حد تک کلمہ پڑھ لیتے، صحابہ کو پڑھا دیتے اور لوگوں کو کہتے کہ جی ٹھیک ہے جی اب آپ کی ذمہ داری ختم ہے، تو یہ تو وہ چاہتے تھے۔ کفار نے کہا تھا کہ ہم آپ کے معبودوں کو نہیں چھیڑتے، آپ ہمارے سسٹم کو اور معبودوں کو نہ چھیڑیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اس سسٹم کو، اس نظام کو، اللہ کے اس دین کو لوگوں میں نافذ کرنے کے لیے مکہ سے قربانیاں دیتے دیتے مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ کے اندر جا کر جنگیں لڑیں، غزوات لڑے، تب جا کر وہ فتح حاصل ہوئی، اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہو کر پھر مسلمانوں کا وہاں پہ غلبہ اور تسلط ہوا، اور اس کے بعد وہ نظام نافذ ہوا جو اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، اللہ کی اس وحی کا نفاذ ہوا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب انسان ایک حق کے رستے پہ چلتا ہے تو اس کو حق کے رستے پہ تکلیفیں اور آزمائشیں لازمی آتی ہیں۔ آج امت مسلمہ اس آزمائش کے فیز سے گزر رہی ہے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جس قدر تکالیف آ رہی ہیں، شاید ہی دنیا کی کسی قوم پر اس قدر آزمائش، تکلیف اور اذیتیں گزری ہیں۔ مسلمان ہونا ان کے لیے جرم بنا ہوا ہے نا آج کل۔ دنیا صرف اس وجہ سے ٹوٹ پڑی ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مسلمان آپس کی فرقہ واریت کو ابھی تک ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کفر کی یلغار مسلمانوں کو بلا امتیاز قتل کر رہی ہے، شہید کر رہی ہے، اور مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھا رہی ہے۔ لیکن یہ جو اس فیز سے گزرتا ہے مسلمان، تکالیف آتی ہیں، دل کڑتا ہے، مسلمان تو ہے، اس چیز کا نام اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ مسلمان ہیں، ہمارا دل تو کڑتا ہے، ہم اپنے طور پہ جتنی کوشش ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب بھی کسی قوم کو اٹھانا ہوتا ہے، غالب کرنا ہوتا ہے، اس قوم کو انتہا درجے کی آزمائش کے اندر سے اللہ گزارتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قوم جب اٹھتی ہے اللہ اس کو غلبہ دیتا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اب وہ قریب کس وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کس وقت اس مدد کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، کس وقت اللہ تعالیٰ اس مدد کا جو ہے وہ لوگوں تک فیض پہنچاتا ہے، کب اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، اس کا اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ مختلف اوقات میں مختلف مشاہدے، مختلف جو ہے نا وہ اس چیز کے نظارے اللہ دکھاتا بھی ہے۔ ابابیلوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مدد کی تھی، مسلمانوں کو اپنے وسائل اور اپنے جو ہے وہ ہتھیار تیار رکھنے کا حکم دے دیا، اور وسائل کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا، لیکن اللہ کی مدد انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت لے کے آتا ہے۔ بدر والوں نے 313 کے ساتھ ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ جا کے اپنا کام کیا، اپنی محنت کی، اپنے آپ کو پیش کیا، پھر اللہ رب العزت نے فرشتے اتار دیے، فرشتے اتارے۔ آج وہ ماحول نہیں ڈیولپ ہو پا رہا، ایمان کا وہ لیول نہیں ڈیولپ ہو پا رہا، اپنے جتنے وسائل ہیں اس کے اوپر جہاد کے لیے نکل جانا یہ نہیں ڈیولپ ہو پا رہا۔ آج بھی اللہ کی مدد اور نصرت، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد اور نصرت تو بہت قریب ہے، صرف بدر والا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار، اب بھی وہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
مسلمان اپنے مقام پہ کھڑا ہو جائے. مسلمان، یہ جہاد کی ترغیب کی آیات ہیں، جہاد کا مضمون چل رہا ہے. مسلمان جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہو جائے، اپنے آپ کو اس مشکل اور آزمائش کے اندر وہ اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں ہر وقت تیار ہوں، میں اللہ کے رستے کے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال سے، جان سے، اپنے وقت سے، اپنے علم سے، کسی نہ کسی طرح سے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر مسلمان کو اللہ رب العزت اس کا مقام عطا فرمائے گا. اور الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. اس کا جو ہے وہ عملی مشاہدہ ہمیں نظر آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر آنے والی جو آزمائشیں ہیں، تکلیفیں، اللہ تعالیٰ ان کا دور ختم کر دے. اللہ تعالیٰ بلندیوں اور عظمتوں کا دور لے آئے، ہمیں اس کے لیے اٹھنے کی توفیق دے، عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.